اسی طرح جس نے حضرت علی کو خدا مانا اس کو مارنے والے علی، جس نے صحابہ کو کافر مانا اس کو ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی کرم اللہ وجہ، یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رافضیوں کا خاتمہ بھی آپ کے ہاتھ مبارک سے کرایا ہے، اور خوارج کا بھی آپ کے ہاتھ مبارک، اور باقی بچے کچھوں کو تو حضرت امیر معاویہ نے ختم کیا۔ دوسری بات، ایک روایت پہ اہل سنت کا اختلاف ہے، جی یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحابی اور رسول پر بھی نہیں ہے، چاہے وہ امام نووی ہو، چاہے وہ امام ذہبی ہو، امیر معاویہ کی صحابیت کے سب قائل ہیں، اور نہ ان پہ کلام کے تو کوئی بھی قائل نہیں، کوئی ایسی پیش کرو کہ انہوں نے ان کی تنقید کرو۔ ایک روایت ہے، اس روایت سے استدلال لے کر آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، پھر بنتے جی سنی ہم۔ ابھی بریلیوں کے اندر ایک طبقے دو چیزیں ان کے نام سے ہو رہے ہیں اور روافظ اس میں کام کر رہے ہیں، اس پہ علماء کو استعمال کرنا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ جادو مجھے لگتا ہے یہ ان کے بڑوں پہ ہمارے والوں پہ بھی چلا ہوا، ان پہ بھی چلا ہوا، یہ جادوگر تو ہوتے ہیں۔ میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے جو ہے نا دم کروں تم لوگوں کو، تاکہ تم جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں تم پہ کون سا جادو چلتا ہے ان کا۔ تم تو اتنے بڑے بڑے کھوپڑیاں لے کے جاتے ہیں، ان کا بچہ تمہیں قابو کر لے گا۔ ادھر آؤ شازلیوں کے بعد، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے، پھر ہم آتے تمہارا دماغ ہوا کتنا بڑا روشنی کی طرح کام کرتے کہ نہیں کرتے۔ تم نے اپنے ساتھ ڈھکوسلے رکھے، ان کو آتا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جوہری بنایا نہیں، کیمیا دان بنایا ہے۔ تم لوگ جوہری ہو گئے، اللہ نے مجھے کیمیا دان بنایا ہے، مجھے کچرے سے سونا بنانا آتا ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جس میں اہلیت ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے وہ علم دیا کہ ہم نے کچروں کو جمع کر کے اس کو سونا بنا دیا، اور آج دنیا ختم کر دی۔ بات یہ کہ ہم ہے ہی کچرے۔ آپ سے پہلے کہا ایمان ہمارا سلامت رکھے اللہ، ایمان والے یہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبر کون سی گناہ تمہاری نسبت کو ختم کرتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ شرک خفی، کفر، وہ تو جو نسبت کو ختم کرتی ہے، شرک خفی، کفر خفی، بدعت سیئہ، کبر اور حسد۔ کیا ہے؟ یہ نسبت کو، صاحب نسبت کی نسبت ختم کر دیتی ہے یہ چیز، اور باقی فسق سے توبہ تو کر لیتے ہیں، یہ ٹرانسفر کرتی ہے۔ غیبت کیا کرتی ہے؟ آپ کی نیکیاں ٹرانسفر کر رہی ہے۔ کسی کا حق آپ نے کھایا، آپ نے مال وہ دوسرے کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہاری تربیت کی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے مال کی تربیت فرمائی ہے، اپنے مال اور جان کو خرچ کرو، اموالکم، یہ سکھایا جاتا ہے تاکہ مال کی محبت ہم سے نکلے۔ ہمارا سالانہ اجتماع 3000 روپے تمہیں بتائے گئے، وہ تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں، جب پہاڑ نظر آنا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ یہ نیکی قبول ہے، کیونکہ نیکی بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کو بہت بڑے لگتے ہیں، زیادہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گناہوں میں پیسوں کی اہمیت ہلکی ہو جاتی ہے، وہاں کروڑوں خرچ ہو جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں 1 روپے کی اہمیت بھی ہے۔ جتنا ہو سکے بندہ خرچ کرے اس کے اندر، یہ ذات کے لیے نہیں ہے، ہم وہ چیزیں نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں نا دکھانا نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تم لوگوں سے 3000 ہے، میرے 1 لاکھ روپے ہیں، یہ میرے ہیں، اور یہ پیسہ میں اپنی مد میں لیتا ہوں ذاتی، یہ گن کے دے رہا ہوں، کتنے؟ 1 لاکھ روپے، کتنے؟ اس لیے تم لوگوں سب کے سامنے بولو، کل بولو کہ چیز حضرت ڈائلاگ مارتا ہے، یہ لو، یہ اتنے اللہ کی راہ میں دینا سیکھ جاؤ کہ تمہیں اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے ہوئے شوق پیدا ہو جائے، پھر چاہے تم ظاہر میں دو یا باطن میں دو، وہ اللہ کے لیے۔ جب انسان اللہ کے لیے دیتا ہے، چاہے وہ چھپ کر دے چاہے ظاہر میں دے، وہ اللہ کے لیے۔ اور جس کے اندر مرض ریا ہوگا،
یار لوگ مجھ کو پتہ کل چلا جائے تو وہ تب بھی ریاکار ہے. اور بسا اوقات ظاہر میں دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے. عرض یہ کہ یہ پیسے میں نے پہلے بھی بولا، یہ میں اپنی مد میں لیتا ہوں، یعنی لفظ ذاتی کا استعمال کرتا ہوں مگر اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا. یہ تو وہ ہے جو میں نے ابھی دے دیے، جتنے خرچ ہوئے اس کو چھوڑ دو. گھر والے نے جدی وہ میرے حساب نہیں کر رہا، ابراہیم جو خرچہ کر رہے ہیں وہ الگ ہے، وہاں جو لوگ کھاتے پیتے ہیں. میں تمہیں بنانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اسرار کی چیزیں بتائی نہیں جاتی، اس لیے جس چیز پہ شیخ چلا رہا ہے اس پہ چلو. بول دیے اسرار کے آدھے پیسے مت کھانا، بس اتنا بتا دیتا ہوں. اپنے نمبر یہ کر لو کہ اس میں آدھے تمہارے نہیں ہے، اس میں تمہارے اساتذہ کا بھی، استاد کا بھی حصہ اور غریبوں کا بھی حصہ. تو عرض یہ ہے کہ جان اور مال کی وجہ سے آپ کو وہ دیا جاتا ہے. تو ہمارے اندر کچھ گھسے، کچھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ شیاطین کے ذریعے جادو یا تصرف کر دیا جاتا ہے. وہ کہنا تو کچھ چاہتے ہیں، آگ کچھ جاتا ہے، لکھنا تو کچھ چاہتے ہیں.